السلام علیکم ناظرین، ہم اس وقت پاکستان ایسوسیشن دبئی میں موجود ہیں اور پاکستان کے دی ورلڈسٹ موٹیویشنل اسپیکر اس وقت ہمارے ساتھ حماد صافی، پاکستان کے ننھے پروفیسر کے نام سے جو جانے جاتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ تو میں حماد صافی کو یونائٹڈ عرب امارات دبئی میں بھی ویلکم کرتا ہوں، اور این این ٹی وی کی طرف سے حماد صافی کو میں دبئی آمد پر ویلکم کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ۔ جی حماد، آپ چونکہ خود بھی ایک اسٹوڈنٹ ہیں تو میں آپ کو ڈائریکٹ موضوع کی طرف آؤں گا اور اسٹوڈنٹس ہی کے حوالے سے آپ سے کوسچن کروں گا۔ تو آپ کا مختلف شہروں میں جانا ہوتا ہے، پورے پاکستان بھر میں آپ کا جانا ہوتا ہے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے کیا چیز نوٹ کی ہے کہ پاکستان کا جو اسٹوڈنٹ ہے اس میں جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے، کس چیز کی کمی ہے کہ ہم جو اسٹوڈنٹ ایک اقبال کا شہین جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ نہیں بن پا رہا، یا ہم ایک جو پاکستان ہے وہ ترقی یافتہ ممالک کی طرف جو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے وہ نہیں بن پا رہا، تو اس چیز کی کیا کمی آپ نے محسوس کی ہے؟ دیکھیں، اسٹوڈنٹس کا انٹرسٹ نہ لینا، اس کا آگے بڑھنا، اس کی سب سے بڑی بات ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا جو اندر کا جو نظام ہے۔ ہمارے اسکولز میں اگر آپ دیکھیں تو نارمل جو اسکولز ہیں وہاں پر ایک ہی سلیبس پر جو ہے بچوں کو لگایا جاتا ہے، بچوں کو ایکسٹینڈ کرنے نہیں دیا جاتا، بچوں کو پھیلنے نہیں دیا جاتا، ان کی جو سوچ ہوتی ہے ان کو آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا، بلکہ ایک ہی سلیبس تک جو ہے محدود کیا جاتا ہے۔ دوسری بات، ہماری جو ٹیچرز ہیں وہ جو ہے بچوں کو ون وے ٹریفک سسٹم سے پڑھا رہے ہیں، مطلب بچوں کو صرف جو ہے ڈیلیور کر رہے ہیں، بچوں سے لے نہیں رہے واپس۔ وہ جاتے ہیں کلاس روم میں وائٹ بورڈ بلیک بورڈ پر لکھائی کرتے ہیں، بچوں کو کہتے ہیں کہ کاپی کرو، اور وہ بچہ اپنی نوٹ بک میں اس کو کاپی کرتا ہے۔ پریکٹیکلی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی اور کریٹیوٹی نہیں ہوتی۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر کریٹیوٹی ہوگی ہمارے سسٹم کے اندر، اگر ٹیچر جو ہے وہ بچے کو صحیح طریقے سے پڑھائے گا، صحیح ڈائمنشنز پر پڑھائے گا، اور اس کو جو ہے ہوم ورک دے گا کہ جاؤ گوگل پہ سرچ کرو، یوٹیوب پہ سرچ کرو، ماں باپ سے پوچھو، کوئی مسئلہ ہوا ٹاپک کے اندر، پریزنٹیشن کے اندر، تو مجھ سے آ کے پوچھو، میں تمہیں بتاؤں گا، بزرگوں کے ساتھ بیٹھو، ان سے جو ہے علم حاصل کرو۔ تو یہ چیزیں اگر ہوگی تو وہ بچہ صحیح طریقے سے چیزیں سیکھ بھی پائے گا، علم بھی اس کے پاس آئے گی۔ اور ٹیچرز کو چاہیے کہ وہ بچوں کو سکھائے کہ جو علم آپ لے رہے ہو اس کو امپلیمنٹ بھی کرو، کیونکہ ہمارے اسکول میں پڑھایا جاتا ہے کہ آپ جھوٹ نہ بولو، پڑھایا جاتا ہے کہ غیبت نہ کرو، پڑھایا جاتا ہے کہ آپ جو ہے ہمیشہ سچ بولو، سچائی کے راستے پر چلو، پڑھایا جاتا ہے کہ کبھی دھوکہ نہ کرو کسی کے ساتھ، لیکن وہ پڑھایا نہیں جاتا کہ یہ چیزیں تو میں نے آپ کو سکھا دی لیکن اس کو ابھی امپلیمنٹ بھی کرنا ہے آپ نے، صرف ایگزامس تک کو کتابیں تک محدود نہیں کرنا۔ اگر اسٹوڈنٹ جو ہے وہی چیزیں امپلیمنٹ کرے گا اپنی زندگی کے اندر، جھوٹ نہیں بولے گا، وہ دھوکہ نہیں کرے گا، وہ جو ہے حرام کمائے گا نہیں اور حرام کھائے گا نہیں، تو وہ بچہ ڈیفینیٹلی آگے بڑھے گا، اور اسی طرح وہ کچھ نیا کریٹو کرے گا اپنی سوسائٹی میں، جس سے اور لوگوں کی سوچ بدلے گی ہماری سوسائٹی میں۔ وہی سوسائٹی جو ہے آگے سوچ بدلے گی شہروں کی، وہی شہریں جو ہیں پوری قوم کی جو ہے سوچ بدلے گی، اور وہی قوم جو ہے پھر آگے جا کے کامیاب ہوگی۔ حماد، آپ نے چونکہ دیکھا ہوگا اس چیز پہ، آپ نے سرچ کی ہوگی کہ پاکستان کے اندر طبقاتی نظام ہے۔ اب ایک طرف بیکن ہاؤس ہے، ایک طرف ہمارا ہائی اور پرائمری اور مڈل سکول ہے، اور ایک طرف ہمارا جو مدارس کا سسٹم ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست پاکستان کو، یا ہمیں جو سول سوسائٹیز ہیں، یا آپ جو کس طرح سے ہمیں موٹیویشنل کرنا چاہیے کہ ہمارا بیکن ہاؤس سے نکلنے والا بچہ، ہمارا مدرسے سے نکلنے والا بچہ اور ایک عام گورنمنٹ سکول سے نکلنے والے بچے کی ذہنیت ایک جیسی ہو؟ یہ ہمارا جو سلیبس ایک جیسا نہیں ہے، جو طبقاتی نظام ہے، اسے کیسے ختم کیا جائے؟ دیکھیں، اس کو ہمارے سسٹم کو آپ دیکھیں تو ہمارے جو مدرسے کا نظام ہے، ہمارے جو اسکول کا نظام ہے، وہ آپس میں انٹرسیکشن ہو رہی ہے اس کے۔ گھر میں یا مدرسے میں ہمیں ہماری ویلیو سکھائی جاتی ہے، ہمیں ہماری تاریخ سکھائی جاتی ہے کہ ہماری تاریخ میں جو بڑے بڑے کریکٹرز تھے، جو گیم چینجرز تھے، جنہوں نے کچھ نیا کیا تھا اس دنیا میں، جنہوں نے تاریخ بدل کے رکھ دی، ہمیں گھر میں اپنی وہ ویلیو سکھائی جاتی ہے۔ اسکول میں ہمیں انگریزی سکھائی جاتی ہے، اسکول میں ہمیں جو ہے ایک اور نظام، ایک اور سسٹم اور
ایک اور طرف انسپائر ہونا سکھائے جاتے ہیں، جس میں یہ دونوں ماحول آپس میں انٹرسیکٹ کرتے ہیں. بچہ نہ یہ چیزیں سیکھ پاتا ہے نہ وہ سیکھ پاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ان دونوں سائڈ سے محروم رہ جاتے ہیں، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں وہ بچہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر نظام اسی طرح جس طرح پہلے نظام ہوتا تھا کہ مدرسہ اسکول انکلوڈڈ ہوتا تھا، مدرسے سے نکلنے والا بچہ ڈاکٹر بھی بنتا تھا، انجینئر بھی بنتا تھا، سائنٹسٹ بھی بنتا تھا، اور مدرسے سے نکلنے والا بچہ ایک عالم دین بھی بنتا تھا، امام بھی بنتا تھا. تو یہ سسٹم اگر ہمارے ملک میں آ جائے اور تو میں سمجھتا ہوں یہ طبقاتی نظام ختم ہو جائے گا خود ہی، کیونکہ ہماری ویلیوز میں ہمیں کسی کو بڑھاؤ کسی کو چھوٹا دکھایا نہیں جاتا، ہمیں سکھایا یہ نہیں جاتا کہ ایک یہ بڑا ہے، یہ امیر ہے اور یہ غریب ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر یہ سسٹم ہو جائے تو ہمارا ملک انشاءاللہ آگے کی طرف بڑھے گا. ہم آج دیکھیں ہمارے ملک کے اندر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ صرف ہمارے ملک کے اندر اسکولز میں کالجز میں نصاب کو رٹایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں جیسے چائنا نے ترقی کی ہے، جیسے ٹرکی آگے جا رہا ہے، جاپان نے ترقی کی ہے، یو کے اور یو ایس اے نے ترقی کی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئی ٹی کی طرف اور ٹیکنیکلی چیزوں کی طرف، جیسے آپ نے بھی شاید سنا ہو، میں نے روداد میں سنا ہے کہ چائنا میں بچے جب اسکول میں جاتے ہیں تو وہاں پہ انہیں ان کا سلیبس اور ان کی اسٹڈی ایسی ہوتی ہے کہ وہاں پہ بھی وہ الیکٹرانکس کی یا ٹیکنیکلی چیزیں بناتے ہیں. تو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے جو ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہے، جو بورڈز ہیں جو ایجوکیشن سسٹم بناتے ہیں، سلیبس بناتے ہیں، وہ کس طرح سے پاکستان کے سلیبس کو اور اسٹوڈنٹ کو اس طرف لے کے جائیں؟ دیکھیں، اگر بچوں کا انٹرسٹ بلڈ کروانا ہے، اس کو ٹیکنالوجی اور ٹیکنیکل ان چیزوں پہ لے جانا ہے، اگر ورلڈ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ٹیکنالوجی اگر آ جائے ہمارے نظام میں تو اور بھی بہتری آئے گی، کیونکہ ٹیکنالوجی نے لوگوں کی زندگیاں آسان بنائی ہیں. اگر اس کو ہم اپنے نصاب میں انکلوڈ کریں گے اور اس کو سیکھنا، اس کو سمجھنا اور اس کے اوپر کام کرنا اگر ہمارے نصاب میں پڑھایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کی جو سیکھنا ہوگا اور جو لیول ہوگا وہ ان کے لیے آسان ہو جائے گا. اگر کلاس میں پروجیکٹر سکرینز لگائے جائیں، کلاس میں کمپیوٹر لیبس تو ہیں ہمارے اسکولس میں، زیادہ تر میں نے دیکھے ہیں، لیکن ان کمپیوٹر لیبس کو صحیح طریقے سے اساتذہ یوز نہیں کر پاتے، وہ اسٹوڈنٹ یوز نہیں کر پا رہا. تو اگر ٹیکنالوجی آئے گی اسکولس میں تو اس سے بچہ جو ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، ویب کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے پوری دنیا تک ایکسیس وہ پائے گا. دنیا کی جتنی بھی بڑی بڑی لائبریریز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، اس تک وہ بچہ پہنچ پائے گا اور اس سے اس کی زندگی آسان ہو جائے گی. وہ ڈفرینٹ چیزیں سیکھنا شروع کرے گا اور وہ ورلڈ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا. تو ٹیکنالوجی آنی چاہیے، ٹیکنالوجی کا، لیکن اس سے پہلے بچوں کا استعمال جو ہے اس کو استعمال سکھانا بہت ضروری ہے. چونکہ موبائل، لیپ ٹاپ ماں باپ سب بچوں کو دیتے ہیں، لیکن اس کا سیکھنا، اس کا یوز وہ بچوں کو نہیں سکھاتے. بچوں کو لیپ ٹاپ دینا ہے، کمپیوٹر دینا ہے، موبائل دینا ہے، بے شک دو، لیکن اس سے پہلے ان کو پڑھاؤ، اس کو سمجھاؤ کہ اس کا استعمال کیسے ہوگا. ہمارے اسکولز میں اگر یہ چیزیں آ گئی اور پہلے پڑھایا گیا تو وہ بچے ڈیفینیٹلی گیمز اور کارٹونز کی بجائے، فلمز کی بجائے، ڈراماز کی بجائے وہ بچے جائیں گے، ڈیزائننگ بھی سیکھیں گے، وہ انٹرنیٹ کے تھرو بڑی یونیورسٹیز تک ایکسیس ان کو مل جائے گا، علم حاصل کرنا شروع کریں گے. ان کو ہوم ورک ملے گا تو وہ جا کے گھر میں یوٹیوب کھولیں گے، ویب کھولیں گے اور وہ جو ہے سرچ کریں گے اپنے اس ٹاپک کے حوالے سے، جس سے وہ آسانی سے پرنٹ نکالیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، پریزنٹیشن آ کے ڈیلیور کریں گے. تو بہت زیادہ چیزیں آسان ہو جائیں گی ہم سب کے لیے. آخر میں آپ جو پاکستان کا اسٹوڈنٹ ہے اس کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ اس کا جو ہے نا جو گول کیا ہونا چاہیے، اسٹڈی کے ساتھ ساتھ اس کا گول کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، جتنے بھی اسٹوڈنٹس اس وقت دیکھ رہے ہیں، میں ان سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ بے شک جو ہے آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے آپ کی پڑھائی میں، آپ کا شوق نہیں ہے، آپ اسکول نہیں جانا چاہتے، ان چیزوں کو آپ نوٹس نہ کرو. آپ اپنا انٹرسٹ پیدا کرو اپنے کام کے اندر، اپنی اسکول کے اندر، اپنی اسٹڈی کے اندر. اگر آپ ایک چیز پہ صحیح سمجھ نہیں پا رہے تو یہ اس بات کو اپنے ذہن میں نہ لے کر آؤ کہ ٹیچر مجھے ڈانٹے گا، مارے گا کلاس میں، باقی جو بچے ہیں وہ میرے پیچھے ہنسیں گے، میرے دوست ہیں میرے پیچھے ہنسیں گے. اس چیز کو، اس کانسیپٹ کو، اس غلط فہمی کو اپنے ذہن سے نکالو. مسئلہ ہے، کھڑے ہو جاؤ، ٹیچر سے پوچھو، ٹیچر آپ کو جواب دے گا. نہیں جواب دے گا تو پھر آپ باقی مینجمنٹ کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہو، گھر میں سب سے پوچھ سکتے ہو، ماں باپ سے پوچھ سکتے ہو، بزرگوں سے پوچھ سکتے ہو. اس کے علاوہ
اپنی پڑھائی پر فوکس کریں, اپنی ایجوکیشن پر فوکس کریں. سوشل میڈیا ہے, یہ انٹرنیٹ ہے, ان چیزوں کے استعمال کریں لیکن لمیٹڈ کریں. ہر وہ چیز سے دور رہیں جو کہ آپ کو اپنی مقصد سے ڈیویٹ کرتی ہے. ایسے دوست نہ بنائیں جو کہ آپ کو فالتو چیزوں میں جو ہے آپ کا ٹائم جو ہے لیتے ہیں, آپ کو فالتو باتوں میں آپ کو انکلوڈ کرتے ہیں, جو کہ آپ کا ٹائم ہوتا ہے اسٹڈی کا تو وہ آپ کے پاس آتے ہیں, آپ کے ساتھ بیٹھ کر موبائل کی باتیں شروع کرتے ہیں, وہیں دوسروں بندے کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. جس قسم کے جو دوست ہیں آپ کے جو کہ آپ کو غلط سائڈ پہ لے جا رہے ہیں, ان سے دور رکھیں. ہمیشہ ایسے دوست بنائیں جو کہ آپ کو مدد کرے آگے بڑھنے میں, جو کہ آپ کی مدد کرے اپنے مقصد تک پہنچنے میں, جو کہ آپ کی مدد کرے زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے میں اور نیو ڈائمینشنز پر جانے میں, نیو ایونیوز پر جانے میں. اپنے لیے ایک اچھے ماحول کو بنائیں, ایک اچھے انوائرمنٹ کو اپنے لیے بنائیں. اپنے کتابوں سے جو ہے جو محبت آپ کمپیوٹر سے کرتے ہو, جو انٹرسٹ آپ کا گیمز میں ہے, اس انٹرسٹ کو, اس محبت کو آپ جو ہے کتابوں کے ساتھ بناؤ, اس محبت کو جو ہے آپ علم کے ساتھ بناؤ. جب آپ یہ چیزوں کرو گے, علم سے محبت کرنا شروع کرو گے, تو وہ علم آپ کو بہت بڑا فائدہ دے گی آگے بڑھنے میں. آپ کو علم ہوگا کہ میری زندگی میں کہاں پر رکاوٹ ہوگی, میں اپنے مقصد میں کہاں پر جو ایسی چیز رکاوٹ آتی ہے, چیلنجز ہر انسان کی زندگی میں آتی ہیں, کہ بھی ڈیویٹ نہ ہو. میری زندگی میں ڈھیر ساری چیلنجز آئی, ڈھیر ساری ڈیفیکلٹیز آئیں, ڈھیر سارے ایسے پوائنٹس آئے جہاں پہ نارمل جو لوگ ہوتے ہیں وہ رک جاتے ہیں, لیکن میں نہیں رکا, میں پھر بھی آگے بڑھتا رہا. میرا مقصد ہے, اپنے لیے مقصد کو سلیکٹ کریں. پرسنل کاز نہیں ہونا چاہیے, نیشنل کاز ہونا چاہیے. آپ چھوٹا کام کر رہے ہو یا بڑا کام کر رہے ہو, لیکن اپنے ملک کے لیے کرو. آپ یہ نہ دیکھو کہ لوگ کیا سوچیں گے, آپ یہ نہ دیکھو کہ میرا چاچا کیا سوچ رہا ہے, دوست کیا سوچ رہے ہیں, بھائی کیا سوچ رہے ہیں, گھر میں سب لوگ کیا سوچ رہے ہیں. ان چیزوں کو آپ نوٹس نہ کرو, بلکہ آپ نیشنل کاز کو سلیکٹ کرو اور اسی کے لیے آگے بڑھتے جاؤ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. آخر میں حماد, آپ کو ہم ایک بار پھر دبئی آمد پر اور ENN TV کی طرف سے ہم آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر. تھینک یو. تھینک یو سو مچ.